بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ نفس نبوت کے اندر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہم السلام کو بعض کے اوپر وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے افضل اور اعلیٰ وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک انسان یہ اشرف المخلوقات ہیں، تمام کائنات کے جمادات اور نباتات سے افضل وہ انسان ہے، اور انسانوں میں افضل وہ کافروں میں سے مسلمان ہے، مسلمانوں میں جو متقی پرہیزگار اور صالح ہیں وہ افضل ہیں، ان میں سے جو شہید ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں، شہداء سے آگے جو مجتہد ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں، مجتہدین سے آگے جو اوتاد ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں، اوتاد سے آگے ابدال وہ افضل ہیں، ابدال سے جو قطب ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، قطب سے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ افضل ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعین وہ افضل ہیں، اور تابعین میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ افضل ہیں، اور تمام صحابہ میں سے جو انصار صحابہ ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ انصار صحابہ میں پھر جو اس کے بعد مہاجر صحابہ ہیں وہ افضل ہیں، پھر اس کے بعد جو بیعت الرضوان میں شامل ہوئے وہ افضل ہیں، پھر جو احد کے اندر شامل ہوئے وہ افضل ہیں، پھر جو بدر کے اندر شامل ہوئے وہ صحابہ افضل ہیں، پھر بدری صحابہ میں سے جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں وہ افضل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں وہ افضل ہیں، خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے سارے نبی افضل ہیں، سارے انبیاء میں سے رسول افضل ہیں، رسولوں میں سے جو اولو العزم رسول ہیں وہ افضل ہیں، پھر ان میں سے جو 4 رسول ہیں وہ افضل ہیں، اور چاروں میں حضرت امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ وہ افضل ہیں۔ تو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدع نوح فی علم ولا کرامی وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیام فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آپ کی صفات کو بیان کیا، باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ناموں کو لے کر ان کو پکارا گیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کیسے بیان کی؟ چہرے کا ذکر آیا تو والضحیٰ فرمایا، زلفوں کا ذکر آیا تو واللیل اذا سجا فرمایا، آنکھوں کا ذکر آیا تو ما زاغ البصر وما طغیٰ فرمایا، کانوں کا ذکر آیا تو وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ فرمایا، زبان کا ذکر آیا تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ فرمایا، سینے کا ذکر آیا تو الم نشرح فرمایا، کمر کا ذکر آیا تو الذی انقض ظہرک فرمایا، ہاتھوں کا ذکر آیا تو ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا، ہاتھوں کے فعل کا ذکر آیا تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما فرمایا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جس جگہ مکہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تو اس جگہ کا ذکر آیا تو فرمایا لا اقسم بہاد البلد، پھر آگے فرمایا وانت حل بہاد البلد، والدین کا ذکر آیا تو وما ووالد وما ولد فرمایا، پیدائش کا ذکر آیا تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا فرمایا، حضور علیہ السلام کے زمانے کا ذکر آیا تو والعصر فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں میدان محشر کا ذکر آیا تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ فرمایا، کہیں پر اللہ تعالیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرما رہا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شانوں کا اظہار فرما رہا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر آتا ہے جعلتک ذکراً ذکری، کہ پیارے حبیب میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، من ذاکرانی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے گویا میرا ذکر کیا، ومن ذاکرک بالرسالۃ، جس نے آپ کو رسالت کے ساتھ یاد کیا، فقط ذاکرنی بالربوبیہ، اس نے گویا مجھے رب ہونے کے ساتھ ظاہر کیا اور یاد کیا۔ حضرت امام احمد بن احمد البغدادی فرماتے ہیں جعلت تمام الایمان بذکرک معیہ، کہ اذا ذکرت ذکرت معیہ، کہ جب پیارے حبیب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی تمہارا بھی ذکر ہوگا، اور میں نے ایمان کو مکمل ہی تب کیا جب آپ کا ذکر جو ہے وہ میرے ذکر کے ساتھ آیا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور خدا جو ہیں یہ الگ الگ ذاتیں ہیں، لیکن حضور کی محبت خدا کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا جو ہے وہ خدا کی رضا ہے، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین حق کی شرط اول ہیں، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو پیدا کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق، آپ کے فضائل اور مناقب کو پڑھیں، اور اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ہم روشناس کروائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس لیے محبت کر رہے ہیں، کس وجہ سے محبت کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے معجزات جو ہے اپنی اولاد کو بتائیں، تاکہ پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانیں جو ہیں وہ عطا فرمائی تھیں۔ تو زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، ابھی تو تیرے وصف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔